اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سریہ ستارہ جس صبح کو نکلے گا، جس صبح کو سریہ ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس روئے زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے۔ یہ مسلم ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ سریہ ستارہ جو ہے، سریہ ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے، سریہ ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سریہ ستارہ کب نکل رہا ہے؟ تو جو ماہرین ہیں اس علم نجوم کے، جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ سریہ ستارہ 12 مئی کو نکل رہا ہے، مئی 12 مئی 2020، یعنی گویا 12 مئی کو وہ سریہ ستارہ نکل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں، تو مطلب یہ کہ 12 مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بالکل یہ ختم ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے جی آپ لوگوں کو انگریزی آئے یا گوروں کو اردو آئے کہ ان تک یہ آپ لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں جس میں آپ لوگوں نے اس قسم کے غیر علمی دعوے کیے ہوئے ہیں اور احادیث کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے۔ اس حدیث کا دور دور تک کوئی اس قسم کے وبائی امراض کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج ہو، کتاب و سنت کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، یعنی سائنس کا علم۔ ان 2 علوم کے سوا کسی تیسرے علم کو اسلام نہیں مانتا ایتھینٹسٹی کے طور پر۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اب رہا یہ جو دیوبندی مولانا ہیں، جن کو دیوبندی مفتی اعظم امریکہ بھی کہتے ہیں، ان کی یہ ویڈیو بدقسمتی کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لی، کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ بھیج رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے مسند احمد میں۔ تو جب ہم نے مسند احمد کھولی تو اس وقت جو آپ کے پاس PDF 14 جلدوں میں اویلیبل ہے یا مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اس کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5105 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ میری خواہش ہے کہ یہ حدیث نا آپ کسی بھی ایسے مسلمان یا غیر مسلم کے سامنے جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہو، چاہے وہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کو کہیں کہ بیٹا ذرا یہ حدیث پڑھو اور اس میں سے بتاؤ یہ مطلب نکلتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو پھلوں کی تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو بیان کریں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آہا کیا ہے؟ عین، الف اور ہا اور پھر آگے ہا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب سریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے یہ اس وقت کی نشانی ہے کہ وہ آہا کا یا آفت کا پیریڈ چلا جاتا ہے۔ وہ آفت کس پہ آتی ہے؟ پھلوں کے اوپر، یعنی ان کو کیڑا لگ جانا، ان کا خراب ہونا، یا پھلوں کے پکنے کا پیریڈ جو ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس کی نشانی عرب کے لوگوں نے رکھی ہوئی تھی کہ سریہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے اور آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے یعنی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے 12 مئی آلموسٹ،
تو اس وقت تک جس پھل کو کیڑا لگنا ہوتا تھا، اس پہ آفت آنی ہوتی تھی، وہ آ چکی ہوتی تھی، اور جس نے پک کر تیار ہونا ہوتا تھا وہ تیار ہو چکا ہوتا تھا. تو ثریا ستارے کا کوئی آفت کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کیا گیا. جیسا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مونسون ہمیں پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے، جولائی اگست کے اندر آتا ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے کہ آفات کا مہینہ ہے، یہ وہ تو آنی ہوتی ہے ہر دفعہ، ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہ اس چیز کا ذکر تھا، نہ کہ اس کا کسی وبائی مرض کے ساتھ یا کسی کورونا کی آفت کے ساتھ ریلیٹڈ تھی یہ چیز. یہ بالکل انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر کے اندر بھی عموماً 15 اپریل کے بعد جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی گندم کی کٹائی کب ہوگی تو آپ کہیں گے 15 اپریل. تو عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ پھلوں کے بیچنے کا پیریڈ کون سا ہے کہ جس سے پہلے آپ پھل نہیں بیچ سکتے؟ تو انہوں نے کہا ثریا ستارہ جب نظر آئے گا نا اس کے بعد آپ پھلوں کو بیچ سکتے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل پوری صحیح مسلم میں، یہ تو مسند احمد میں تو بڑی دور چلے گئی، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے عبداللہ بن عمر سے. چونکہ انہوں نے درس نظامی کے کورس میں بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ تو حصول برکت کے لیے ہوتی ہے. یہ میرا مقصد کوئی ٹانٹ کرنا نہیں ہے، صرف ان کے فالورز کو جگانا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ نے رلائی کیا ہوا ہے نا، وہ لوگ علم حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو اسلام 360 موجود ہے نا، تو صحیح مسلم کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی باب موجود ہے. کئی ایک طرق اس کے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو پھلوں کی تجارت ہے وہ پھلوں کو کیڑا لگنے، ان پہ آفت آنے کے پیریڈ جو ہے نا اس سے پہلے آپ پھلوں کی تجارت نہیں کر سکتے، اس کے بعد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 2193. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو وبا کا پیریڈ ہے وہ وبا جو پھلوں کے اوپر آتی ہے، کرونا نہیں سر، پھلوں والی وبا، اس پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پھلوں کی تجارت کرنا منع ہے. اور اس کے نیچے امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے ہیں ایک اور صحابی سے، سیدنا زید ابن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2193، کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر لوگ درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کا سودا کیا کرتے تھے. جب خریدار آتا تھا تو وہ رونا پیٹنا ڈال دیتا تھا کہ جناب تم نے میرے ساتھ یہ کھجور کا سودا کیا ہے، یہ تو کھجور کو کیڑا لگ گیا ہے، یہ کھجور جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. تو وہ ہر دفعہ جھگڑا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے درخت جو ہیں یہ پھل پک نہ جائیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ سودا نہ کرو. اور آپ علیہ السلام فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا، یعنی وہ گرمیوں کا پیریڈ شروع ہونا. تو وہ گرمیوں کا پیریڈ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے طور پہ بتایا گیا، یہ کوئی نشانی نہیں ہے. نہ اسلام کے مزاج میں کوئی ستارہ پرستی یا علم نجوم والا کوئی سلسلہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. یہ سر بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود تھی، میں نے اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتا دی. اچھا، اب یہ ثریا ستارہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ویسی مصیبت بنا ہوا ہے ہمارے لیے اس اعتبار سے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ آباد ہیں وہ یا حنفی بریلوی ہیں یا حنفی دیوبندی ہیں، اور وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں امام حنیفہ کا ذکر موجود ہے. بلکہ جو زیادہ سمجھدار بنتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سورۃ الجمعہ کی ایک آیت ہے جی. اچھا جی، وہ ہم کھول کے پڑھ لیتے ہیں جی سورۃ الجمعہ کی کون سی آیت ہے. اور مزے کی بات ہے یہ سیم دلیل غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے یہی آیت اور یہی حدیث اس دجال کے اوپر فٹ کرتے ہیں، جس طرح کے حنفی امام حنیفہ پر فٹ کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی وہی اللہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے، یعنی تابعین، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، جو ان کا زمانہ پائیں گے.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے؟ تو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سلمان فارسی، ایک لفظ ہے سلیمان، وہ پیغمبر کا نام ہے، سیدنا سلیمان بن داود علیہم السلام۔ یہ لفظ ہے سلمان، پیشنی زبر کے ساتھ ہے اور یا اس میں کوئی نہیں، سلمان۔ تو سیدنا سلمان فارسی جو پہلے آتش پرست تھے، اس کے بعد یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں پہنچ کے مسلمان ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام فارس کے لوگوں کا، ایران کے لوگوں کا ریگارڈ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی ایک سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر فلاسفر مانے جاتے ہیں۔ یونان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، انڈیا سے مراد یہ پورا ریجن، اور تیسرا ایران کے لوگ ہمیشہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے نا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا، اے وہی ثریا آ گئے، یعنی آپ نے ایک مثال بیان کی کہ اتنی دور بھی ہوتا نا تو فارس کے کچھ لوگ آ کے اسے حاصل کر لیتے۔ تو پہلی بشارت تو حضرت سلمان فارسی کے لیے تھی کہ اتنی دور سے یہاں تک پہنچے، اتنے ریلیجن بدل کے، اور دوسرا ان کے علاقے کے لوگوں کی تعریف کی کہ وہ ایسے کمیٹڈ لوگ ہیں اور ایسے جینیس لوگ ہیں۔ آپ بے شک ایران والوں کو جو مرضی کہیں، نبی الاسلام نے ایران والوں کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ تو فارس کے لوگ، اس وقت پرشین امپائر تھی نا، فارس کہا جاتا تھا، تو یہ حاصل کر لیں۔ تو اب انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام فرمایا نا اس کے علاقے کے لوگ، اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے علاقے کا ایک بندہ، وہ تو لوگوں کی ایک پوری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو حدیث ہے اس میں کسی بندے کا نام آیا ہے کیا؟ فارس میں صرف یہی شخصیت ہے؟ اب یہ علیحدہ ایک بحث ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی پیچھے سے جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، ان کے والد یا دادا جو ہے وہ کوفہ شفٹ ہوئے تھے، یہ یعنی فارسیوں نسل نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر تو یہ فٹ بھی نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سریا ستارہ، کیوں ستارہ ایک سریا نام کا ستارہ ہے، یہ وہ سریا ستارے جو سب ستاروں سے اونچا ستارہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ ہم صحابہ کے بعد کس کے اندر یہ فیض پہنچے گا، آپ کا فیض کس میں پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان سریا تک پہنچ جائے، یعنی سریا ستارہ تک پہنچ جائے، تو وہ سلمان فارسی میں سے ایک کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو وہ سریا ستارے سے علم کو نیچے زمین پہ لا کے پھیلائے گا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ چلے اگر کوئی کھینچ تان کے کرنا چاہتا ہے، جو پیورلی فارسیوں نسل لوگ ہیں، یہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، نیشاپوری، نیشاپور آج بھی ایران کا شہر ہے، آپ گوگل ماریں ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا، گوگل حافظہ اللہ تعالی، شیخ گوگل، وہ آپ کو بتا دے گا نیشاپور آج بھی موجود ہے۔ امام مسلم وہاں سے ہیں، امام حاکم جنہوں نے بخاری مسلم پہ المستدرک للحاکم لکھی ہے، چھوٹی ہوئی حدیثیں جمع کی ہیں اسی شرط کے اوپر، وہ نیشاپور کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری آخری وقت میں نیشاپور چلے گئے تھے، وہ تو پھر وہاں پہ خلق قرآن والا ایک مسئلہ ہوا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، ان کو نکلنا پڑا، تو وہ گڑھ تھا علم کا، نیشاپور ایران۔ تو یہ تو امام مسلم کے اوپر بدرجہ اولا فٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پہ جو قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی پہ، بلکہ مجھے صحیح طرح یاد ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کچھ قادیانی نوجوان یہاں آئے، انہوں نے کہا جی وہ بخاری میں جو ہے وہ ہمارے حضرت جی کا ذکر موجود ہے۔ میں نے کہا جی بخاری یہ پڑھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایک جنرل حدیث ہے، اس میں کہاں سے یہ آ گیا؟ یہ تو کسی پہ بھی فٹ کر دیں گے آپ پکڑ کے۔ تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ جس طرح حنفیوں کو بتایا گیا کہ امام حنیفہ کا ذکر بخاری مسلم میں ہے، قادیانیوں کو بتایا گیا کہ غلام احمد قادیانی دجال کا ذکر موجود ہے، حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں، تو وہاں پہ بھی سریا ستارے کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی تھی کہ اتنی کمٹمنٹ والے ہیں کہ اتنی دور سے ہوتے ہوئے حق کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے۔ اور سر جان کے مان پائے ہیں تو ہم بھی عرض کریں، ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا، پھر یہ دیوبندیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، پھر اہل حدیث کے ساتھ، اب یہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے نہیں ہوں اور میں خالی مسلمان ہوں۔ سر پوری بات طے کریں، میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں ان سارے فرقوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں،
یہ بھی آگے بولا کریں. اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں. میں نے اپنی مسجد چندہ بک مدرسہ الگ سے نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. تو کہتے ہیں یہ عنقریب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو جناب حضرت سلمان فارسی کو بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ تم پہلے جو ہے وہ آتش پرست تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, اب مسلمان ہوئے, پتہ نہیں کیا ہو جاؤ گے. تو کچھ بھی نہیں ہوئے, جو ایسے نہ وہی رہے. مسلمان مرے نے, انشاءاللہ ہم بھی مسلم ہی مریں گے انشاءاللہ تعالی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ٹھیک ہو گیا. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. لیکن ان کو میرا خیال بات اسی وقت سمجھ آنی ہے جب کسی پتھر میں سے آواز آئی نا, ایھا المسلم. جو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ جب دجال کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی, تو صرف ایک درخت ہے غرقت جو پناہ دے گا یہودیوں کو, ورنہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو وہ پتھر بھی بولے گا ایھا المسلم, اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کرتے. یعنی یہ عام یہودی کو نہیں, یعنی جنگ کے دوران کی بات ہو رہی ہے. تو ان کا یہ تو کہتے ہیں فرقہ ہونا چاہیے. ان کو آواز آئی نا مسلم کی تو انہیں کہہ رہے ہیں کوئی انجینئر صاحب ویڈیو پیچھے چل پئی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں, یہ مسلم نام سے ہی چڑھتے ہیں. احادیث میں تو مسلم کے الفاظ موجود ہیں. انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا انشاءاللہ کہ یہ ایھا المسلم تک بات کافی ساری ادھر تو پہنچ چکی ہے. اور جب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان میں انقلاب آ جائے تو باقی تو ویسے ہی کور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ساری دنیا میں فتنہ ان علاقے کے علماء کا پھیلایا ہوا ہے, یہیں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے باہر. ایون چائنا میں بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سے دو بابے ہیں جن کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں. وہ انڈیا کے دو شہروں کے اوپر, دو مدرسوں کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو یہ سریہ ستارے کے ساتھ چونکہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے نا کہ جی وہ یہ سریہ ستارہ وہی ہے جس میں ہمارے بزرگوں کا ذکر آتا ہے, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کا پورا اس حوالے سے جواب دے دوں. اب میرے بھائیوں تھوڑا سا میں موقع غنیمت جانتے ہوئے, یہ جو اکثر علم نجوم کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, تو وہ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے. ڈائریکٹ وہی آ رہی سر, اس کیفیت کو صحابہ اکرام ہی فیل کر سکتے ہیں. جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ صبح لوگوں نے دو حال پر کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے اور اپنے رب سے کفر کی حالت میں صبح کی ہے, جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو رات کو ہوئی تھی یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی, وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کا کفر کر دیا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی, ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کر دیا. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ستاروں کے علم کی کیا حیثیت ہے اسلام میں. اسی طریقے سے میرے بھائیو سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کر لیا. سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث ہے, جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا, بیزاری کا اظہار کر دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, جو شخص کاہن کے پاس گم شدہ شے کا حساب کتاب لگوانے کے لیے گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3198 نمبر حدیث کے اندر سیدنا قتادہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول لیا ہے امام بخاری نے, تعلیقاً لیا ہے. اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. وہ قتادہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں. نمبر 1, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اللہ نے ستاروں سے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے, یہ خوبصورتی کا باعث. نمبر 2, رجوما للشیاطین, اسی آیت میں آتا ہے ہم نے شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا ان کو. نمبر 3 جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 میں آیا,
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتٍ، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں میں اندھیروں کے اندر راستہ تلاش کرو۔ نارتھ سٹار کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نا، نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا بایاں کندھا ہونا تو آپ کے سامنے مشرق ہوتا ہے اور بالکل پیچھے مغرب، اور رائٹ کے اوپر جنوب، اور نارتھ سٹار تو ہوتا ہی نارتھ میں۔ تو یہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں اور نارتھ سٹار آپ لوکیٹ کرتے ہیں، وہ جو سٹارز کی مختلف بنی ہوتی ہیں شکلیں، دب اکبر ہم اسے کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ جس نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کوئی بیان کیا تو وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی عمر کا حصہ ضائع کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن و سنت میں صرف یہ تین چیزوں کا تعلق ہے ستاروں کے ساتھ۔ نمبر 1 آسمان کی خوبصورتی، نمبر 2 شیاطین بھگانے کا ذریعہ، موسٹ اپروپریٹ جو ہے وہ سورۃ الحجر میں آیا ہے کہ شہاب ثاقب ہم مارتے ہیں جنات کے اوپر جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کے ذریعے راستے اندھیری رات میں معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہے اپنی عمر ضائع کر رہا ہے، جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے اپنی عمر ضائع کی ہے، اس کو کورونا کے ساتھ لیٹ کیا، پتہ نہیں کیا کیا، سریا ستارہ کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ اسی طریقے سے یہ جیسے مطلب آؤٹ آف کنٹیکسٹ لوگ چیز پیش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی نے یہاں اکیڈمی میں ایک دفعہ حدیث بھیج دی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔ میں نے کہا یار اس طرح کی تو کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کھولی تو عبداللہ بن عباس کا یہ قول تھا کہ وہ نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نکاح جو ہے نیکی کا کام ہے، اور جو سب سے بہترین شخص تھا نا اس کی اتنی زیادہ اس نے نکاح کیے ہوئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی نکاح کیے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ انسانیت میں سب سے بہترین ہے تو آپ نے جو عمل کیا ہے نا وہ بہتر ہے۔ تو اس نے اس کو وہ اور طرح بیان کیا کہ جو سب سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اے وہی کیتا ہے انہوں نے سریا ستارے نال کوئی اور شاید ریلیٹ کرتی ہے، حالانکہ وہ تو موسم کے آنے کی خبر تھی 12 مئی۔ ویسے 12 مئی پاکستان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، سینکڑوں لوگ مرے تھے، آپ کو پتہ ہے 12 مئی میں 2007 کے اندر کراچی میں ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر جو اس وقت موت کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے ایک بیماری میں، اس نے قتل عام کروایا تھا صرف پولیٹیکل گین کی خاطر۔ تو 12 مئی تو پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے، اور جو اس طریقے سے آفتیں بگا رہے ہیں تو سر پولیو آفت نہیں ہے؟ 12 مئی آگے گزر جاتی ہے ہر دفعہ ڈینگی ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ یہ اب میں آپ کو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب بھی سازت دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے جاتا ہے، اور وہ دلیل دے رہے ہیں جو امریکہ نے بھی اناؤنسمنٹ کیا۔ امریکہ نے تو کئی دفعہ ڈیٹس بدلی ہیں، ابھی اس 14 کی دی ہے نا ڈیٹ، انہوں نے اب اور بھی آگے دے دیں گے، پھر کیا کرو گے تسی؟ تو اللہ نہ کرے کہ گوروں کو اردو آئے اور آپ لوگوں کو انگلش آئے کہ ان کو آپ لوگوں کی یہ باتیں پتہ چلیں تو الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث بنے۔ اسلام کی حقانیت کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تو اسلام کو یہ لوگ مشکوک بنا رہے ہیں اپنی غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کا علم کوئی شے نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات وہ ایسی پریڈکشن کرتے ہیں وہ واقعی پوری بھی ہو جاتی ہے پیش گوئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات دیتا ہے، فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں تو وہ احکامات آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض اوقات شیاطین ان کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر اس میں اپنی طرف سے چیزیں ملا کے کاہنوں کو بتاتے ہیں، اور کاہن جو ہے وہ 100 قسم کے جھوٹ، یہ الفاظ ہیں کہ 100 ٹائم اس میں جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کچھ بات ٹھیک بھی ہوتی ہے، زیادہ تر غلط باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر شہاب ثاقب پھینکتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الحجر میں بھی آیت نمبر 18 کے اندر موجود ہے، میٹرائٹس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ان کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے، لیکن سائنس بس یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ ان سے اگر پوچھے نا کہ یہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس لمحے کون کا ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کے اس کا ٹکڑا وہ فلاں جگہ پہ، وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا ہے۔ تو جتنی سائنٹیفک چیزیں ہیں فینومینا، ان کے پیچھے الٹیمیٹلی ریزن گاڈ ہوتی ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ زلزلہ آتا ہے تو سائنسدان بس ادھر آ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ ان سے آگے پوچھ لیں کہ یہ کس وقت ڈسٹرب ہونی ہے اور کیوں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، اس کی ریزن کیا بنے گی، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔
بلکہ سائنس تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے کہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم تو فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ جو کچھ فزیکل ورلڈ میں ہو رہا ہے نا, یہ کون سی ڈیوائن سورس چلا رہی ہے, کون سی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی چلا رہی ہے, یہ ہمارا کوشچن نہیں ہے. حالانکہ اصل کوشچن تو وہی ہونا چاہیے. سائنس تو صرف یہ ڈسکوریز کرتی ہے. سائنس نے ڈسکور کیا کہ جی سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو نہیں ہوتا, ود رسپیکٹ, اور اس میں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. لیکن یہ ساری انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا. سورج کو سمجھنے کے لیے ایکویشنز ہیں, یہ فزیکل لاز ہیں, ان لاز نے نہیں پیدا کیا. انڈے میں سے چوزا نکلا ہے, یہ ایک انفارمیشن ہے. تو کیا اس انفارمیشن کا یہ مطلب ہے کہ اس انفارمیشن نے انڈا بنایا ہے؟ نہیں. انڈے کو سمجھنے کے لیے, چوزے کو سمجھنے کے لیے انفارمیشن ہے, بنانے والا تو اللہ ہے. تو ستاروں کا علم کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جا کے ان سے کاہنوں سے حساب کتاب لگاتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی جو ہے نا وہ حساب کتاب لگوا رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے حساب کتاب نہ آپ لگوایا کریں, اور وہ تکے لگاتے ہیں, تکے پورے ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو آپ ہر قسم کا تکے یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے. یہاں پہ حالات و واقعات تو کسی وقت بھی بگڑ جاتے ہیں, کسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور پھر لوگ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیسے پتہ چل گیا, کیسے کر دیا. تو میں پھر ان کو آخری جواب یہی دے سکتا ہوں کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں ایک سبجیکٹ ہے مشین ڈیزائن, اس کا ایک فارمولہ کسی بزرگ کو, کسی کاہن کو, کسی صاحب کشف کو, سارے اب یہ ہو گئے نا, کسی استدراج والے کو لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال چھوڑ دو, دیکھ کے. صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں, سمجھانا تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو آ جائے, پھر کر لیتے ہیں چیک, لکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے, میڈیا کو بلا لیتے ہیں تو مان لیں گے آپ کو. ویسے تو ساری کے ساری ویڈیوز دیکھ کے آپ کے اندر سے ایک ہی آواز نکلے گی کہ واقعی یار مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یہ مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا, اس میں آلموسٹ 50, وہ سمجھ لیں 50 قسطیں تو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں نا, 50 ٹاپکس ہیں. اب تو نیا بھی عرض کر دیا اس میں جی. اسی کا ایک نیا ورژن آیا ہے. وہ ایک بزرگوں نے ہمارے بعد میں کہا تھا نا کہ جی اس کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. تو اسی سے ہی یعنی ایک چیز پک ہوئی کہ یار یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو اسی قافیے کے اوپر ایک اور شعر بھی بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, سنی بھی کہتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں, اور آپ شوٹ صاحب لے لیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سب کے سب کہتے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. یہ کتابوں کا جہاں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کی بعد آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی سر. کرونا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرونا کو آپ سائنٹیفکلی لے کے چلیں, اپنی احتیاط کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی طرف رجوع لے کر آئیں روحانی طور پہ. انشاءاللہ تعالیٰ ستے خیر ہیں, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ہر سال 200 سے زیادہ وائرسز آ کے مختلف قسم کی نزلہ زکام کی بیماریاں پھیلا کے اللہ کے فضل سے کروڑوں لوگوں کے اوپر اٹیک کر کے ان کا کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اینٹی باڈیز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ امیونٹی سسٹم ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے. تو ادروائز اگر آپ کسی کو ویسے مارنا چاہتے ہیں تو اس کو کرونا کہہ کے بے شک مار دیں تو وہ مر جائے گا, وہ تو بالکل مر جائے گا. میں نے آپ کو اپنے آفس کا واقعہ بتایا کہ وہ غلط رپورٹ بن گئی کہ اس کے گردے فیل ہوئے ہیں, تو 1 مہینے کے اندر آلموسٹ 25-30 کلو وزن اس کا کم ہو گیا, حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا. بعد میں رپورٹ غلط تھی, وہ ٹھیک ہو گیا. بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن بتایا, وہ کہتے ہیں یہ بالکل جینون واقعہ ہے. یورپ یا امریکہ میں ایک شخص کے بارے میں جس کو ڈیتھ پینلٹی تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے تجربہ کرنا تھا کہ یہ جو آپ کے سینسز کی جنگ ہے یہ کیسی جنگ ہے کہ انسان اگر
اپنے نفس کنٹرول نہ رکھ سکے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بجلی کے جھٹکے سے یا زہر کا ٹیکا لگا کے نہیں ماریں گے, کوبرا سانپ ڈسوا کے تمہیں ماریں گے. اس کی آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھی اور 2 کامن پن ہیں, وہ 2 دانت ہوتے ہیں نا کوبرے کے, اس کے کمر پہ نا اسی فاصلے پہ رکھ کے ایسے چبوئے, وہ مر گیا کامن پنوں سے. جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جب بھی کھیلتی ہے میچ ہار جاتی ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی لوزر ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے نہیں ہم جیت سکتے. تو یہ ساری نروز کی گیم ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.